بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بلا تاخیر حضور قبلہ بابا جی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ آج کی اس خوبصورت محفل میں جس کی آپ بنفس نفیس صدارت بھی فرما رہے ہیں اور آپ کے نور نظر بھی یہاں جلوہ افروز ہیں، ہمیں اپنے ملفوظات گرامی سے مستفیض فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضور بابا جی سرکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین نور من نور اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. قال رسول اللہ من تشبہ بقوم فہو منہم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر. ببر این جان مشتاقم در آنجا فدائے روضہ خیر البشر. مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن. این قدر مستم، این قدر مستم، این قدر مستم کہ از چشمم شراب آید برون. این قدر مستم کہ از چشمم شراب آید برون وز دل پر حسرتم دود کباب آید برون. صبح و دم چو رخ نمودی شد نماز من قضا. صبح و دم چو رخ نمودی شد نماز من قضا. سجدہ کی باشد روا چون آفتاب آید برون. ذرہ درد دل جامی بدریا افغنی. ذرہ درد دل جامی بدریا افغنی
سینہ سوزاں دل تپاں ماہی زیاب آئے پر۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کے کلام کا سہارا کلام پاک کے بعد، حدیث پاک کے بعد میں نے لیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نہ میدان، کہ میرا جو محبوب ہے اس کی زبان تو ترکی ہے اور میں ترکی جانتا نہیں ہوں، مگر کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی و مطالب بندے کی سمجھ سے ماورا ہوتے ہیں، مگر اس ردم میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ بندہ بے زبد ہو کے جھوم اٹھتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کلام ہیں، جامع کلام جو ہے وہ تو صرف میرے رب کا کلام ہے، جس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، نہ نظر ہے نہ نظیر ہے، جیسے تھا ایسے ہے، قیامت کی صبح تک ایسے رہے گا۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے یا کوئی ہیرا پھیری کرے۔ اس کے بعد جامع کلام اگر کسی کا ہے تو پھر وہ میرے رسول کا کلام ہے۔ جو بات ارشادات میرے رسول کی زبانیں لا ریب و بے عیب سے نکلی، وہ ایسے ثبت ہوئے کہ قیامت کی صبح تک وہ تابندہ و درخشندہ رہیں گے۔ اس کے بعد علم الکلام والے جو لوگ ہیں، جو علم الکلام کے اوپر جن کی دسترس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد کوئی کلام ہے تو ان عشاق کا کلام ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ایک ایسی آگ عشق مصطفیٰ کی بھڑکتی تھی، ایک ایسا بھنبڑ اٹھتا تھا کہ جب تک وہ ہدیہ نیاز پیش نہیں کر لیتے تھے ان کی آگ بجھتی نہیں تھی۔ مرشد افکار علامہ لاہوری قلندر رحمت اللہ علیہ اکثر میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ تقریباً بالمشافہ آج بھی وہ میری رہنمائی کرتے ہیں، اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ رات کو کبھی کبھی ایک چراغ جلتا تھا اور ایک آنکھ حضرت کے خادم کی دیکھتی تھی، فوراً چراغ روشن ہوا اور علامہ اقبال قلم لے کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور ورق کے ورق لکھ ڈالے اور سو گئے۔ صبح کو جب پوچھا بھائی یہ کلام کیسے لکھا گیا تو آپ نے فرمایا یار مجھے تو نہیں پتا، میں نے کچھ لکھا تھا۔ خادم نے کہا جی لکھا تھا آپ نے کچھ، یہ کاغذ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا مجھے بتا تو صحیح، دکھا ذرا۔ دیکھا تو کہا بھی ہاں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، مگر یہ کلام نزول کا کلام ہے، مسعود کا کلام ہے۔ دو بے ریش بندے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ایک کو دیکھا ہے ایک کو سنا ہے۔ ایک کی بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے اور ایک کی ملاقات چلتے چلتے ہو گئی، کسی محفل میں ہو گئی۔
کیسے ہو گئی. ان میں ظاہری صورت کچھ اور تھی مگر باطنی معاملات کچھ اور تھے. اور وہ شخصیت حضرت علامہ اقبال کی تھی جن سے میں نے یہ شکوہ کیا میں نے کہ آپ نے ہدیہ تبریک تو آقا کریم کی بارگاہ میں بہت پیش کیا، اتنا پیش کیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. خیرہ نہ کر سکا یعنی مجھے توڑ نہیں سکا، مجھے برباد نہیں کر سکا جلوہ دانش فرنگ، اس لیے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جن آنکھوں میں خاک مدینہ و خاک نجف کا سرما ہے ان کی آنکھ میں کوئی چیز جچتی نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ نے بڑا کچھ کہا، بہت کچھ کہا، زمستانی ہواؤں میں تھی گرچہ تلوار کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اور بہت سی باتیں ہیں جو میں نے وقتاً فوقتاً کی. اور اس کلام کے اوپر دنیا کے کلام جو ہیں شعراء کہ قلم جو ہے وہ رک جاتے ہیں، دفتروں کے دفتر بھرے ہیں، دفتروں کے دفتر بھرے ہیں، مگر وہ دو لائنیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ خطاب ہے، نزول ہے، فرمان ہے، مالک کی طرف سے تنبیہ ہے، یہ حکم ہے یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج یہ ذہن میں بات اٹکتی ہے، عجیب عجیب سوال آتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوح و قلم تیرے. کبھی تو اسی کلام کو میاں صاحب نے اپنے رنگ میں ڈالا، قلم روانی ہاتھ ولیاں دے. اسی کلام کو حضرت خواجہ غلام فرید نے کوٹ مٹھن دے گھوٹ میں اپنے رنگ میں اپنے ونج میں لایا، مگر معنی وہی تھا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں کوئی چیز نہیں ہے. کیوں کوئی چیز نہیں ہے؟ کہ میرے رسول کے خون نور سے تعلق رکھنے والا بغداد کا والی یہ کہتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کہر دالت الہ حکم اتصال. میں اللہ کے حکم سے پوری مخلوق کو، پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ ایک رائی کا دانہ، سرسوں کا دانہ رکھ کے دیکھ لیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سلطان کا عالم کیا ہوگا کی محمد سے وفا تو نے. اور اعلی حضرت نے بھی کیا تصدیق کی کہ وہ خدا کہ جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا کی محمد سے وفا تو. وہ جنہوں نے وفا کی، وفا کس چیز کا نام ہے؟ عشق کس چیز کا نام ہے؟ اب عشق کے ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں، ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں، فلاں آج کے رسول ہے، فلاں آج کے رسول ہے، فلاں آج کے رسول ہے. جنگل میں نا ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، لوگ اسے مجنوں کہتے تھے. یہ عرب کی سرزمین کی داستان ہے، بے جوار مدینہ پاک کی یہ داستان ہے.
اور یہ امام علی مقام کے دور، مولا مرتضیٰ کے دور کی داستان ہے۔ تو وہ بی بی جو تھی اسے دودھ بھیجتی تھی، مثال ہے۔ تو ایک دن ایک تھا، دوسرے دن 2 ہو گئے، تیسرے دن 3 ہو گئے، پیالہ دودھ کا ایک ہوتا تھا، دودھ پینے والے ہزاروں ہو گئے، سارے عاشق بن گئے۔ وہ خادم نے کہا کہ بی بی صاحبہ، بات یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ہوتا ہے اور میں لے کے جاتی ہوں تو چپٹر لگ جاتے ہیں سارے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک چھری ساتھ لے جاؤ، اور کہنا کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ دودھ پینے کے بعد یہ پیالہ خون کا بھر کے دینا ہے۔ وہ چھری تھی ساتھ، پیالہ بھائی یہ چھری ہے، پیالہ پینے کے بعد یہ خون کا بھر کے دینا۔ اس نے کہا یہ ہے، پھر اسے دے دے۔ وہ چلتے 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 پیالہ جب اصل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا چھوڑ دودھ کو، پہلے خون پیش کرتا ہوں، اگر نکلتا ہے تو لے جا، اگر نہیں ہے تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے۔ علامہ نے کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ ڈڈورے شکی بیٹے جاتے، ڈڈورے محبتوں کے دعوے کیے جاتے، پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، مگر ایک جملہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اب وفا کیا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا۔ سید دو عالم، آقائے کل، مولائے کل، ختم الرسل، 2 دفعہ یہ واقعہ جو ہے یہ ملتا۔ جبل ابو قبیس ایک بکہ شریف کی معروف پہاڑی اور سب سے بڑی طویل پہاڑی جو ہے وہ جبل عمر ہے۔ اس سے بڑا پہاڑ لمبا کوئی عرب میں نہیں ہے، یہ سب سے لمبا پہاڑ ہے۔ جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کے غور کرنا بچوں، سرکار نے فرمایا میرے متعلق کیا خیال ہے بھائی آپ کا؟ آج بھی تو سچا ہے۔ آگے والا حصہ پارٹ جو ہے وہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک کافلہ آ رہا ہے، قریب ہے، وہ آپ پہ حملہ کر دیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا جی ہم مان جائیں گے۔ کہا کہ اگر آپ دیکھتے ہو وہ کافلہ نہیں ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ اب کیسا جواب دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافلہ نہیں ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری نظر کا قصور ہے، نبی کی زبان برحق ہے، ہماری نظر کا قصور ہے، نبی کی زبان برحق ہے۔ تو مرشد افکار فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیری، بات لمبی ہو جائے گی، سفر کرنا ہے۔ میں نے یہ سوال کیا کہ نعت جو ہے وہ مکمل نہیں لکھی گئی، کلام میں بھی نہیں ہے، کچھ کلام ایسا ہے جو کلام ہونے کے باوجود کلام میں نہیں آیا۔ جس طریقے سے ایک بڑی محبت بھری ربائی ہے، تو غنی ادھر دو عالم من فقیر، بڑی عاجزانہ اللہ کا قرب دکھانے والے، تو غنی ادھر دو عالم من فقیر، روز معاشر ہائے من پذیر، گا تو رابینی حسابا ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پہ نہا مگیر۔ ہے علامہ اقبال صاحب کے، مگر علامہ اقبال کے کلام میں نہیں ہے، یہ ان کا جو کلام لکھا ہوا ہے کتابیں ہم میں نہیں ہے۔ بڑی تحقیق جب کی تو پتہ چلا کہ عاشق خوشاب سے چلا تھا، ماسٹر محمد رمضان، عنایت نام تھا، رمضانی کہلاتا تھا، عاشق تھا۔ پہنچ گیا تو کھڑے ہو کے کہنے لگا 1938 میں سرکار کا وصال ہوا اور وصال سے چند دن چند ہفتے پہلے یہ ربائی لکھی گئی۔ تو انہوں نے کہا جی ربائی مجھے دے دے، اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سے دے دے۔ وہ ربائی پڑھتے پڑھتے اس زمانے کا وہ ٹیچر مجذوب ہو گیا، کپڑے پہ ہر جگہ پہ یہی لکھا ہوا تھا، اور وصیت کی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری پیشانی پہ یہی ربائی لکھ دیں۔ اور آخری معنی کیا بنتا ہے کہ میرے اللہ جہنم کی آگ تو میں برداشت کر لوں گا نا،
مگر محبت کی مار برداشت نہیں کروں گا، محبت کی مار برداشت نہیں کروں گا۔ نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہو تو مجھے سرکار کے سامنے پیش کر دینا، اگر نامہ اعمال میں نیکی نہ ہو تو چپکے سے مجھے جہنم میں پھینک دینا، وہ آگ میں برداشت کر لوں گا، مگر وہ مار جو ہے وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ جب یہ سوال ہوگا نا، نعت کبھی نعت نہیں لکھی، تو علامہ صاحب نے فرمایا بھئی نعت میں نے لکھی ہے، فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ سوچا، بس ایک بات اور سناؤں گا، سوچا بھئی وہ نعت کیا ہے۔ گھر پہنچا، الماریاں ان کی کھولی، ان کے صاحبزادے سے یاد کرنے کے، تو وہ نعت بڑی مزے کی تھی کہ نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے۔ اگر یہ شاید سب سمجھیں گے کہ یہ جو لفظ ہے نا تاڑ لیتی ہے، یہ بڑا سخت لفظ ہے، شاعری کے روپ میں ورج میں اس کو لے کے آنا، بحر میں لے کے آنا، یہ بڑا مشکل ہے، مگر جو ان کا کمال ہوتا ہے جو صاحب حال ہوتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو چکا، بیت اللہ کو مجرا کروا رہے ہیں، بیت اللہ کو مجرا کروا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ مقام انہی کا ہے۔ اب مجرا کس کو کہتے ہیں، کب کیا جاتا ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بس بات ہے تو بہت لمبی بات کی، مگر میں بچوں تھوڑی دو باتیں بتاؤں گا۔ مجرا ایک تو لالچ ہو کہ ہمیں کچھ ملے گا، مجرا ہمیں کچھ ملے گا اور بہت سارا دان ملے گا ہم کو، اور دوسرا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ مجرا اس وقت کیا جاتا ہے جب آدمی عالم بے خودی میں ہوتا ہے، سمجھ یہ لیں کہ اس نے اتنا گھونٹ لگایا ہوتا ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، وہ عالم بے خودی میں ہوتا ہے، تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ بیت اللہ مجھے کو چھوڑ، مگر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے۔ اب یہاں پہ قید لگائی ہے کہ نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی، اس بحر میں اگر چلے جائیں، اس بحر بے قرار میں، تو مشہور سی ایک حدیث ہے، لاکھوں مرتبہ سنی ہوگی، ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی کہ سید دو عالم بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے، کھجوروں کی ایک چٹائی، اس کے اوپر دو جہان کا والی و سردار مبدع کائنات گزرنے والے گزر رہے، دیکھا، سب نے دیکھا، مگر سرکار نے کسی کو دیکھا، سرکار کو تو سب نے دیکھا ہے، جیسے ہے نا کہ سب کی ساقی پہ نظر ہو، یہ ضروری ہے، سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب نے دیکھا، مگر ان میں سے کسی کو سرکار نے دیکھا، اور جس کو سرکار نے دیکھا، تو مدینہ پاک کی ایک محفل ہے، میں پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا کہ جس کو سرکار نے دیکھا، وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ اکھ وچ پا کے تکیو سو، اکھ وچ پا کے تکیو سو، دل ہو گیا میرا دو ٹوٹے۔ اب جس کو سرکار نے دیکھا وہ جرأت ہی نہیں کہ آگے قدم اٹھائے، وہ سرکار کا ہی ہو کے رہ گیا، خواہ وہ اپنا تھا خواہ پرایا، دیکھنے والے نے دیکھا، اس نے بھی تشبیہ دی، سمجھ آنا لفظ سخت ہے، اس کو بھی سرکار نے کہا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ ایک عاشق کی نگاہ آئی، ایک عاشق آیا، اس نے اپنے عشق کی نگاہ سے دیکھا، اپنے عشق اور محبت کی نظر سے، چاہت کی نظر سے دیکھا، بول اٹھا سارے جہاں کے روبرو، آقا تیری قسم تیرے سوا جچتے نہیں ہے میری نظر میں اپنی نظر کو کیا کروں، کوئی بھی یہ بھی سچ کہتا ہے، مگر تیسرا بول اٹھا، اس نے کہا اس نے بھی کہا تھا، اس نے بھی کہا تھا،
حبیبی یا رسول اللہ، اس کے اوپر بھی آپ نے مور تصدیق جو ہے وہ سند جو ثبت کی، اس کے اوپر بھی مور تصدیق سند ثبت کر دی. اب میں کدھر جاؤں، میں کس کو کہوں سچا ہے؟ سرکار نے فرمایا اسے بھی سچ کہا تھا، اسے بھی سچ کہا تھا، اس لیے کہ اس کی اپنی نظر ہے، اس کی اپنی نظر ہے، مجھے جو دیکھے گا اسے اپنا آپ نظر آئے گا. مرشد افکار فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ میری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. اب چلو سرکار فرماتے ہیں کہ نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا اٹھا کر. اگر میم کو ہٹا دیں تو پھر تو حمد ہی رہ جاتا ہے پیچھے، پھر تو حمد ہی رہ جاتا ہے نا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عین رب سے ملتا ہے، عین رب سے ملتا ہے تو عرب بنتا ہے. عین رب سے ملتا ہے، عین رب سے ملتا ہے تو عرب بنتا ہے. ایک نقطہ جو پوشیدہ اسی عین میں ہے. نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے پردہ میم. اگر میم کا پردہ اٹھ جائے تو پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی وہی چل رہے ہیں. نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا اٹھا کر. وہ لاکھ طیبہ میں جا کے بیٹھے، ہزار منہ کو چھپا چھپا کر. جن لوگوں نے ڈھونڈنا تھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے پہنچ گئے. کہاں کہاں پہنچے، کیسے کیسے پہنچے، کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائی. آگے مرشد افکار فرماتے ہیں جو تیرے کوچے کے ساکن کا. اعلیٰ حضرت نے مور تصدیق سند کی نا، ثبت کی کہ گر وقت اجل دے حور بھی ساگر منہ پھیر لے یا رسول اللہ جو تشرے دیدار تیرا. تو مرشد افکار کیا فرماتے ہیں کہ گر وقت اجل دے حور بھی ساگر منہ پھیر لے یا رسول اللہ جو تشنہ دیدار تیرا. آگے پھر آپ فرماتے ہیں کہ شہید عشق نبی کے مرنے میں ایک نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں شہید عشق نبی کے مرنے میں بانگ پن بھی ہے 100 طرح کا. ایک طرح کا بانگ پن نہیں ہے، ایک طرح کی موت نہیں ہے، سینکڑوں قسم کی موت ہے، لاکھوں قسم کی موت ہے. جیسا بندہ ایسی موت، بس بات ختم ہو گئی. 2 حرف، جیسا بندہ ایسی موت. شہید عشق نبی کے مرنے میں میاں صاحب نے کیا تقابل کیا، اکھیاں تاڑے لگیاں تے ویکھن راہ سجن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے. فرماتے ہیں کہ نگاہ عاشق کو کیا کہ گر وقت اجل دے حور بھی ساگر منہ پھیر لے یا رسول اللہ جو تشنہ دیدار تیرا. شہید عشق نبی کے مرنے میں بانگ پر بھی ہے 100 طرح کے. اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے پہ زہر کا. اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے پہ زہر کا. آخری بات آگے آپ فرماتے ہیں مرشد افکار فرماتے ہیں شہید عشق نبی ہوں میری لحد پہ شمع کمر جلی. شہید عشق نبی ہوں میری لحد پہ شمع کمر جلے گی. اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید کے جلا جلا. یہ 2 بندے میں نے دیکھے ہیں، ایک یہ اور اس کے بعد ایک اور مجذوب سا میں نے دیکھا تھا بندہ جسے دنیا کہتی تھی حضرت واصف علی واصف. حضرت واصف علی واصف بات لمبی ہے، حدیث پاک میں نے پیش کی ہے. داتا غریب نواز علیہ رحمت نے اس کے اوپر بڑا کچھ ارشاد فرمایا ہے. حادثہ یہ ہوا، بلکہ یہ ہماری کمزوری ہے اور جس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں ترقی کر سکتے. روحانیت کا تو بیڑے غرق ہو گیا نا. اللہ اللہ کر سکتا، بات سیدھی سی ہے. روحانیت کا تو معاملہ ختم. لباس اچھا ہونا چاہیے، ٹوپی امامہ اچھا ہونا چاہیے، سوٹا ساٹا اچھا ہونا چاہیے. نعت خان ہو تو ان کا لباس موتیوں والا ہونا چاہیے، کجری بنی ہوئی ہو، اللہ اللہ کر سکتا، سرخی پاؤڈر کیا ہوا ہے، ضروری ہے اس کے لیے. سمجھ گیا؟ اور آگے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ من چلے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جی. بھائی کیا کہا ہے اس نے؟ پتہ نہیں جی،
کیا کہا کچھ تو ہے نہ ماجاری کلام، نہ پڑھنے والا ماجار، تو سننے والا تو پھر اللہ ماشاءاللہ وہ ساری رات پڑھتا رہا تھا نا، ہیر پیر وارث شاہ کی. تو صبح سے پوچھا تھا کہ یار میں نے ہیر تو ساری رات سنی ہے، تو یہ دس ہیر جیڑی سی جنا سی کہ جنانی سی وہ ساری رات پڑھنے مطلب اللہ اللہ. اور روحانیت کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. حالت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، حالت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، بندوں نے کہا بندوں سے، کیا لفظ بھی آئیے غور کریں، بندوں نے کہا بندوں سے، وہ بندہ نواز آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد النبی، ہمارے چوراشی. حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب جن کا بھی میری نسبت ہے لاسان، کھدر کا لباس پہنا، تہبند بھی آپ کا کھدر کا ہوتا تھا، کرتا بھی کھدر کا ہوتا تھا، سائڈ اس کا گلا ہوتا تھا، اور سر پہ چہار کلیاں ٹوپی بھی کھدر کی ہوتی تھی، کندھے کے اوپر ایک کھدر کی چادر رکھی ہوئی تھی. خدائی کر گیا، بندہ خدا ہو، اور اسی بات کو زندہ پھر پیر علی حسین اچھے لاسانی نے رکھا. ساری زندگی کو ثابت نہیں کر سکتا کہ پیر علی حسین صاحب نے لٹھے کا تامت باندھا ہے، کھدر کا تامت، کھدر کا کرتا، کھدر کی چادر، کھدر کی ٹوپی. خاموشی اور تاریخ ہندوستان میں اتنا بڑا جنازہ اعلی حضرت کا شاید ہوگا مکی جتنا کہ پیر علی حسین شاہ صاحب کا تھا، مگر نہیں. عجیب سی کیفیت، عجیب سے معاملات تھے. وہ تو معاملے ہی اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، کیسے ہے، کیسے ہے. کمزوری ہے. کمزوری کیا ہے کہ کسی کی آنکھ کا بال تو ہمیں نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا. کسی کی آنکھ کا بال نظر آ جاتا ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، تواضع کند ہوش بندے غزی نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. جن ڈالیوں کو میٹھے پھل لگتے ہیں وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اکڑی ہوئی نہیں ہوتی. یہ محتاجیاں، یہ سلسلے، تو یہ سارا کچھ ظاہری ہے. بباطن معاملہ جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کمزوری ہے ہماری. کیا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. اس میں ایک بات سنا کے آگے چلتا ہوں. ٹائم میں نے برمنگھم پہنچا. شاید بیٹے بات یہ ہے کہ ایک مصور کا بچہ تھا، بیٹا تھا، اس نے تصویر بنائی. شاید آپ نے ادھر دیکھیں گے کہ لینڈ میں بہت گھوم رہے ہوتے ہیں وہ پینسل سے تصویر بنانے والے. وہ لندن میں تو بہت ہوتے ہیں نا، وہ پنجاب آفس لائبریری میں ایک منٹ میں وہ تصویر بنا دیتے. وہ تھا نا کہ درد جگر کھانے کو، خون جگر پینے کو، کیسی تصویر بنائی میرے بہلانے کو. بڑا لمبی لمبی بات ہو جائے گی. اس نے تصویر بنائی. اب خطا کیا ہوئی کہ تصویر کے نیچے لکھا کہ یہ جس جگہ سے خراب ہو وہاں لائن لگا دو، اور تصویر کو چوک میں جا کے لٹکا دیا. شام کو جب پہنچا تو تصویر نظر ہی نہیں آتی، لائنیں نظر آ رہی تھی. روتا چیختا چلاتا وہ گھر آیا. باپ پھر باپ تھا. بیٹے کیا ہوا؟ ابا جی یہ بات ہوئی ہے. بڑی کاوش سے تصویر بنائی. کہا ایک اور بناؤ. باپ کی طرف سے ڈیوٹی لگ گئی، پیسہ لی تصویر بنانے لگ گیا. پہلی دفعہ ذرا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ نہیں ہوتی. تصویر بنا ڈالی. اب باپ نے کہا کہ اس کے نیچے لکھو جہاں سے خراب ہو اسے ٹھیک کر دو. پہلے یہ تھا کہ جہاں سے خراب ہو لائن لگا دو، اب تھا جہاں سے خراب ہو اسے ٹھیک کر دو. اب وہ تصویر لگائے، شام کو دیکھا تو ایسی تھی. واپس آگے جب باپ سے پوچھا تو باپ صاحب حال تھا. اس نے کہا بچے انگلی اٹھانی آسان ہے، غلطی کی نشان دہی کرنی آسان ہے.
اس غلطی کو دور کرنا بڑا مشکل ہے. اب یہ فرق جو ہے وہ میرے مجدد نے بتایا تھا کہ ایک وہ ہے جو غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو غلطیوں کو دور کرتا ہے. غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا ڈھڈورا پیٹتا ہے. غلطی ہے مگر جس نے غلطی کو مٹانا ہے وہ پاس بٹھاتا ہے, ایک توجہ کرتا ہے, غلطیوں کو دور کر دیتا ہے. سچ کو ایسا ہونا چاہیے جو سچ لگا چاہو جنم جنم کے مورچے پل میں دے گئے, ایک منٹ کے اندر وہ پاک بنا کے رکھ دیتا. بس آخری بات ہے, یہ حدیث میں نے پیش کی, من تشبہ بقوم فہو منہم. محفل نعت تھی کہ جو طریقہ کو دنیا میں اختیار کرے گا, شباہت بنائے گا, قیامت کے دن اسی طریقے سے اٹھے گا. شور مچ گیا. جو مجھے میرے مرشد نے بات بتائی, میرے آبا و اجداد نے, کہ بیٹے خاموشی بہتر ہے, خاموشی بہتر ہے. چپ رہ, چپ وچ بہتا پردہ, بولیو تے چمڑی لت جاؤ گی, اے جاگدا بن جاؤ واسطہ. چپ کر در بٹ جا, نئے شدہ کھول خلاصہ. اب خاموش ہو گیا, پریشان, مگر ہوا کیا؟ رات کو امر کیا ہوتا ہے کہ کشف المحجوب اٹھا, 10 برقے تب چینج کر دے, 11واں برقہ جو ہے وہ دیکھ اس برق کے اوپر کیا لکھا ہے. اس حدیث کی تصدیق حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کی. آج یہ سلسلے نعت کے نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے, جنہ گھراں وچ محفل دروداں دی سجے رہندیاں اوتھے سدا خوشحالیاں. جنہ گھراں وچ محفل دروداں دی سجے رہندیاں اوتھے سدا خوشحالیاں. آپ دن کو چراغ لے کے نکلیں, نہ وہ نعت خوان ملیں گے, نہ وہ شاعر ملیں گے, نہ وہ کلام ملے گا. اب کہاں گئے وہ لوگ؟ دنیا سے چلے گئے, زمین کھا گئی, آسمان کہتے کیسے, بادل برس رہا تھا, دسمبر کی لمبی رات تھی, جھڑی لگی ہوئی تھی, دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی. لاہور کی بات ہے, میں نے دروازہ کھولا, 2 آدمی باہر کھڑے ہوئے تھا. اندھیرا تھا, تھوڑا تھا. اس زمانے میں کبھی کبھی لائٹ جاتی تھی, روز نہیں جاتی تھی. ایک صوفی ثناء اللہ بٹ صاحب اور ایک نیازی صاحب. میں نے کہا جی اہلا وسہلا, تو فرمانے لگے جی دروازہ کھولو, بارش بہت زیادہ ہے. ساری رات ایک نے کلام پڑھا, وہ چپ ہو گئے تو دوسرے نے شروع کر دیا. اسی میں صبح کی آدان ہوئی. اب کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں وہ لوگ, کدھر سے تلاش کروں وہ لوگ, کہاں کہاں کن سے ان کا پتہ پوچھوں, کن سے ان کا سرنامہ تلاش کروں. جو طریقہ دنیا میں اختیار کرے گا, قیامت کے دن اسی طریقے سے اٹھے گا. اب وہ لوگ جو نعتیں لکھ گئے, اس حدیث کی روشنی میں وسوق سے یہ بات کہتا ہوں, یقین موجود سے کہتا ہوں, میرے رسول کے ایک زبان کے فرمان کا انکار کو درکنار, اعتراض بھی کفر ہے کہ یہ رسول کا فرمان, تو اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. کسی کی جرت نہیں کہ میرے رسول کے فرمان کے اوپر اعتراض کرے یا انگلی اٹھائے. میرے رسول نے جو کہہ دیا وہ برحق کہہ دیا, اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس وقت تک تو میرا نبی بولتا ہی نہیں ہے جب تک ادھر سے حکم نہ ہو. ادھر سے حکم ہوگا تو میرا نبی بولے گا, ادھر سے حکم نہیں ہوگا تو میرا نبی نہیں بولے گا. کہا کہ جو طریقہ کو اختیار کرے گا. اب اس کے اندر گھنٹوں کی باتیں ہیں, بہت ساری لمبی لمبی باتیں ہیں. کیا کوئی طریقہ اختیار کرے گا, محبت کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا بغض کا طریقہ اختیار کرتا ہے, زبانی دعویٰ کرتا ہے یا بالقلب دعویٰ کرتا ہے. 7 کوٹھڑیاں تھیں سورہ یوسف. ایک کوٹھڑی کے اندر ایک ٹیبل تھا, اس کے اوپر ایک سونے کی تشتری پڑی ہوئی تھی, اس کے اوپر ایک بت تھا. حضرت زلیخا نے چادر دے دی تھی. سرکار یوسف نے کیا کہا تھا, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا رب ہے. تو چادر کیوں دے دی؟ اس لیے دی ہے کہ یہ دیکھ نہ لے. تو آپ نے فرمایا تیرا تو یہ رب ہے نا جو دیکھ نہ لے, تو میرا رب تو ہوا ہے کہ یہ کوٹھڑیوں کا محتاج نہیں ہے, وہ تو دل کے نہا خانوں کو جانتا ہے, دل کے رازوں کو جانتا ہے. یہاں کہ میرے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. شاید میرا خیال ہے تلے گوٹے والے کپڑے تو فیصل آباد میں بھی بنتے ہی ہوں گے, وہاں سے ہی نکلتے ہیں سارا کچھ, اللہ اللہ, مگر نہیں,
بس ایک جو بزرگوں سے چیز ملی ہے غلط تعریف کرنی ہے. مثلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ بھوکا ننگا میں نہ کار چکی آلہ بندہ. اللہ پاک کا دیتا بہت کچھ. اپنے ساتھی کے سوا کسی غیر سے مانگوں تو حرام. اپنے ساتھی کے سوا کسی غیر سے مانگوں تو حرام. 40 سال ہو گئے مجھے, 41واں سال شروع ہو گیا. میرے سامنے کئی مفتی بنے, میرے سامنے کئی پیر بنے, میرے سامنے کئی غوث زمان بنے, اور میں بیٹھا منہ دیکھتا رہ گیا. کئی میرے سامنے بنے, دیکھ رہا ہوں تماشا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تماشا شب و روز میرے آگے یہ کچھ تماشا دیکھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ بن رہا ہے. غلط بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. مگر ایک بات تو یاد یہ رکھیں کہ جس کے دل میں بغض ہو, حسد ہو, وہ نہ تو فقیری کا دعویٰ کر سکتا ہے, فقیر بن سکتا ہے, اور نہ ہی وہ صوفی بن سکتا ہے. اس لیے کہ دل تو ایک کے لیے ہے, دو کے لیے نہیں ہے. دل ایک کے لیے ہے, وہ دو کے لیے نہیں ہے. اب جب اس دل کے اندر ایک کے بعد دو دوئی آئے گی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب نہ وہ نافرمان رہے, نہ وہ پڑھنے والے رہے, نہ وہ سننے والے رہے. اب تو ایک بزنس ہے جو چمک رہا ہے, سیدھی سی بات, اللہ اللہ بنا ہوا ہے, سیدھی بات ہے. تو ساتھیوں, نعت کس کے لیے یہ پڑھی جاتی ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا. اور نعت کس کو کہتے ہیں لوگ توڑا کے دیکھو. نعت اس کے لیے پڑھی جاتی ہے جس کے ساتھ کا کوئی نہ ہو. اس لیے ہم سرکار کی نعت پڑھتے ہیں, منقبت نہیں پڑھتے, سرکار کا مرثیہ نہیں پڑھتے, ہم سرکار کی نعت پڑھتے ہیں. نعت اس کے لیے پڑھی جاتی ہے جس کے ساتھ کا کوئی نہ ہو, اور نعت اس کے لیے پڑھی جاتی ہے جو موجود ہو, جو دیکھ بھی رہا ہو, سن بھی رہا ہو, جو لاریب بھی ہو اور بے عیب بھی. نعت اس کے لیے پڑھی جاتی ہے جو سن بھی رہا ہو اور موجود ہو, اور جس کے ساتھ کا کوئی بھی نہ ہو. ہم اس لیے نعتیں پڑھتے ہیں کہ میرے آقا کریم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. پوری صحابہ کی ایک لسٹ ہے بہت لمبی چوڑی. جہاں تک میری کوشش تھی زندگی بھر میں نے ورق گردانی کی کہ کوئی ایک جملہ مجھے مل جائے, ایک لفظ مجھے مل جائے کہ میرے آقا کے غلاموں میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ میرا امامہ سرکار کے امامے جیسا ہے. یہ بھی مثال نہیں دی. کیا یہ کہا ہو کہ میرا لباس سرکار کے لباس جیسا ہے. اپنے جسم کی مثال تو دینی درکنار کی بات ہے, مگر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا امامہ جو ہے. اور یہاں تک نازک خیالی کہ بوڑھا 80 سال کا تو ادرائے مذاق المذاق فی الکلام کالملح فی الطعام. پوچھا گیا کہ بابا جی آپ بڑے ہو یا رسول اکرم بڑے ہیں؟ اب بابا جی کا جواب ذرا سنیں. ایسے کہ کیا پوچھا, آپ بڑے ہیں کہ رسول اکرم بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑے تو آقا کریم ہے, بڑے تو آقا کریم ہے, البتہ دنیا میں ان سے کچھ دن پہلے آیا ہوں. بڑے آقا ہی ہے, دنیا میں ان سے پہلے آیا ہوں. تو ساتھیوں, یہ نعت کا سلسلہ یہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اور جن گھروں میں یہ محفلیں ہوتی ہیں ان گھروں میں سال بھر اللہ کے نور کی برسات ہوتی ہے. سرکار دو عالم کی جو محبت کی لسٹ ہے, پیار کی لسٹ ہے, ان میں وہ نام شامل ہوتے ہیں. یہ گھر ہے کہ جس میں رسول اللہ کی نعت ہوئی تھی, یہ وہ گھر ہے کہ جس میں رسول اللہ کا میلاد ہوا تھا. اور وہ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. سرکار حسان نے کہا تھا حبیبی یا رسول اللہ, میں اس لیے تو آپ کی نعت نہیں پڑھتا کہ میرا نام اونچا ہو, میں اس لیے نہیں آپ کی نعت پڑھتا کہ میرا نام اونچا ہو, میں اس لیے سرکار کی نعت پڑھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرا نام اونچا ہو جائے, آپ کی وجہ سے میرا نام اونچا ہو جائے. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, عافیت عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی, راحت ہوئی. اللہ تعالیٰ برکت دے, عافیت عطا فرمائے. اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے, اپنی رحمتوں برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور آخری بات جو میں ختم کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے, وہ ایک عاشق کے آرزو کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ آ میں ڈھولا کرا بیٹھی داری, میں مقدی مقامہ تو جتیا میں ہاتھ. اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم.